وعلیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ خوش بختی ہماری کہ آج آپ تشریف لائے، اور بڑا انتظار تھا اور خواہش تھی کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور مرحبا مصطفیٰ کے فائنل میں آپ تشریف لائے، بڑا اچھا لگا۔ تو آپ سے آپ کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے پاس تہی دامن ہوں الفاظ کا میں آپ کی شخصیت اور آپ کے حوالے سے۔ اچھا حضرت فرمائیے گا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو وہی آیہ مبارکہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ماہ رمضان اب رخصت ہو رہا ہے ہم سے، تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم متقی ہو گئے، چونکہ رمضان تقریباً گزر گیا، آج 28واں روزہ ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ حضرت، اور ماشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ پورا مہینہ یہ پروگرام لے کے چلتے ہیں، اور علماء جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جس عنوان پر بھی گفتگو کرتے ہیں اس میں بھرپور ارکریزی کر کے امت کی رہنمائی کے لیے مواد مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر دے، بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑی نواز۔ اور ہمارے حاجی صاحب کو، فیائی صاحب کو، پوری ٹیم کو جو ہے AIY کی، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت آپ نے بہت اہم بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم پہ روزوں کو فرض فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پر، لیکن خاص طور پر اس کا مقصد بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزہ اس سے پتہ چلا کہ صرف پانی سے، کھانے سے اور ممنوعات سے رک جانے کا نام نہیں، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، بلکہ اس کا کوئی مقصد بھی ہے جس کو حاصل کرنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم سب کو اس وقت اپنے حال پر نظر ڈال کے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے روزے تو رکھ لیے لیکن وہ مقصد بھی اچیو کیا جس کے لیے روزے کو فرض کیا گیا۔ اب تقویٰ ہے کیا؟ سب سے بڑھ کے پہلے تو یہ جاننا ہوگا نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو کہا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا حضور نے فرمایا کہ کبھی تم ابی بن کعب کانٹوں والی جھاڑی سے گزرے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا پوری کوشش ہوتی ہے کہ لباس کو ایسے بچا کے گزروں کہ کوئی کانٹا میرے لباس پہ نہ لگ جائے، میرے لباس کو نقصان نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا جیسے کانٹوں کی جھاڑی سے گزرنے والے کو لباس کی فکر ہوتی ہے، متقی کو دنیا سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کی ایسے فکر ہوتی ہے جیسے وہ کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہاں حضور نے گناہوں کے جو مواقع ہیں ان کو کانٹوں کی مثال دی کہ ایک صاحب ایمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے گزرتا ہے تو جس طرح وہ کانٹوں سے لباس بچا کے گزرتا ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے۔ اس میں حضرت میں جو سب سے پہلے جس کے ذریعے ہم جان پائیں گے کہ کیا ہم نے وہ حاصل کیا یا نہیں، اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں، لعلکم تتقون کا روزے کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، جب بالکل بھوک اور پیاس سے نڈھال بھی ہو رہا ہو، انسان چھپ کے بھی پانی نہیں پیتا۔ انسان جتنا گناہگار سے گناہگار انسان بھی کیوں نہ ہو، اگر اس سے کوئی کہے کہ چھپ کے پانی پی لو، یا اس کا اپنا دل کرے کہ اس وقت تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا نا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، چھپ کے پانی پی لیتا ہوں، چھپ کے کچھ کھا لیتا ہوں، وہ ایسا بھی نہیں کرتا۔ کیا تصور ہوتا ہے کہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، کھا لوں، اس میں کیا حرج ہے؟ تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوتا ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، تو انسان کھانے پینے سے یا کسی بھی ممنوعات سے رک جاتا ہے، تاکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ تو اللہ کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہو تو انسان تنہائی میں بھی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ روزہ لعلکم تتقون کی طرف ایسے لے کے جائے گا کہ جیسے انسان روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، یہ تصور رکھ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام چیزوں سے بھی تو رکنا ہے۔ روزے کے بعد بھی تو صرف روزے میں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، یا صرف رمضان میں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو روزے کے بغیر بھی دیکھ رہا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کی یہ شان ہے کہ اس کو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر تقویٰ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور آتا ہے، اور اس کے ساتھ جب پھر تقویٰ اللہ کا خوف آتا ہے کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرنا، تو پھر یہ انسان متقی بن جاتا ہے اور لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے حضرت کہ اگر روزے میں انسان حلال چیزوں سے رک گیا لیکن حرام چیزوں سے نہ رکا، جھوٹ بولنا تو حرام ہے، غیبت کرنا تو حرام ہے، جھوٹ بول کے مال بیچنا تو حرام ہے، رزق حرام کمانا تو حرام ہے۔ اب یہ ایسے پتہ چلے گا کہ اس منزل پہ فائز ہوئے یا نہیں ہوئے کہ روزہ رکھ کے حلال چیزوں سے تو رک گئے
جو کہ رکنا ضروری ہے، لیکن حرام چیزوں سے نہ رکے جن سے رکنا ہر حال میں ضروری ہے، تو پھر آپ بتائیے انسان لعلکم تتقون کی منزل پہ کیسے پہنچ سکتا ہے کہ اگر حرام چیزوں سے اور حرام اشیاء سے اپنے آپ کو نہ روک سکتا۔ یہاں امام غزالی نے فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ ہم اس مقصد تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ بد نگاہی نہ کرے۔ انسان کا کان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان اللہ کی نافرمانی نہ سنے، غیبت نہ سنے، فوش کلامی نہ سنے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، زبان جھوٹ نہ بولے، زبان غیبت نہ کرے، زبان فوش کلامی نہ کرے، زبان کسی کا تکلیف نہ دے۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ گناہ نہ کرے۔ پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں۔ جب انسان ان چیزوں پر پورا اترے گا، اس طرح اپنے آپ کو روزے میں اس طرح اپنے آپ کے عمل کو بھی سجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دن گزارے گا، تو یقیناً پھر یہ وہ ہے کہ جس کو لعلکم تتقون کی منزل پر فائز کہا جا سکتا ہے۔ اور اس پر آخری بات یہ عرض کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے روزے کی جتنے فضائل بیان فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت فرمائی تو فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا۔ اب ایمان کے ساتھ تو روزہ ٹھیک ہے کہ ایمان والا روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ احتساب کے ساتھ روزہ کیا ہے؟ احتساب یہی ہے کہ جب روزے میں یہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اس وقت احتساب اپنا کرے کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں کرتا ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے، جو حرام ہے، جن سے اللہ نے روکا، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا، میں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینکوں۔ جب انسان روزے میں اس طرح کی نیت کرے گا اور اس طرح گناہوں سے بچ کے رہے گا تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ لعلکم تتقون کی منزل پہ فائز ہو گیا۔ ورنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی واضح حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا، یعنی جو روزہ رکھ کے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، روزہ رکھ کے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کیا، روزہ رکھ کے بھی گناہوں کی طرف ہی مائل رہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بالکل جو آپ نے توجہ دی، رمضان کی اس آخری راتوں میں بالخصوص لیلۃ الجائزہ آنے والی ہے، جب چاند رات آتی ہے تو لوگ سمجھیں آج چھٹی کا دن ہے، اب بس چھٹی منانی ہے، بازاروں میں جا کے جو دل آئے کرنا ہے۔ یہ چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ جزا کی رات ہے۔ ہمیں اس میں اپنے آپ کے اعمال کی طرف نظر ڈال کے ضرور سوچنا ہے کہ اس رمضان میں کیا جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہم اس منزل پر فائز ہوئے یا نہیں ہوئے، اس منزل پر لعلکم تتقون کی منزل پر فائز ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ گناہوں کی نفرت دل میں آ جائے۔ جو چار چیزیں داتا صاحب نے بیان فرمائی کہ قبولیت توبہ کی چار نشانیاں ہیں اور چار شرائط ہیں۔ سب سے پہلے گناہوں پہ ندامت ہونا، پھر گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا، پھر ندامت کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، اور پھر گناہوں کی نفرت دل میں آ جانا۔ اگر یہ چار چیزیں آپ میں آ گئی ہیں تو پھر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کی رحمت سے امید ہے کہ اس منزل پہ فائز سبحان اللہ، کیا رونما اصول آپ نے ارشاد فرمائے، تقوی پر گفتگو فرمائی، خالصتاً تقوی جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اب ایک اور چیز جو بہت زیادہ قرآن کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کرے کہ ہم بقیہ 11 مہینوں میں بھی قرآن کریم کے ساتھ ویسے ہی منسلک ہو جائیں جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ حضرت آخری عشرہ